السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک، نئی چیز لے کر آیا ہوں۔ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ اس کا جواب اور اس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے آسان تعلیم چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میرے ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کریں، لائک کریں، اور کچھ بات اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ بولنا ہو، بتانا ہو تو کمنٹس ضرور کریں۔ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ بنایا ہے تو شوہر اور بیوی کا رشتہ بنایا ہے، اور دیکھا جائے تو سب سے آخر رشتہ بھی میاں بیوی کا ہی رشتہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ کسی حد تک رہتا ہے، کسی حد تک نہیں بلکہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اولاد اگر نالائق ہو تب بھی وہ فلاں کا بیٹا ہی کہلاتا ہے، فلاں کا بیٹی ہی کہلاتی ہے، فلاں کا بھائی ہی کہلاتا ہے، فلاں کا دوست کہلاتا ہے۔ لیکن جب میاں بیوی کا رشتہ، ہسبینڈ وائف کا رشتہ اگر ٹوٹ جائے تو وہ رشتہ کچھ نہیں کہلاتا ہے۔ اولاد کا رشتہ اگر نالائق نکل گیا، گھر سے بھاگ گیا، چلا گیا، تب بھی وہ باپ کو باپ ہی کہے گا، ماں کو ماں ہی کہا جاتا ہے۔ صرف و صرف ایک مضبوط رشتہ نہیں، سب سے کمزور رشتہ کہیے اور سب سے مضبوط رشتہ بھی کہیے، کہ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ آنے والا میاں بیوی کا ہی رشتہ ہے، اور سب سے کمزور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ٹوٹ جانے کے بعد جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آئیے اس پہ کچھ نئی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے نزدیک اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کے بارے، میاں بیوی کے حقوق اور بیوی کے حقوق کو بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھایا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو، تمہیں اس کا اجر، اس کا ثواب ضرور دیا جاتا ہے اور دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک نئی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، کہ جو انسان اگر اپنے لقمہ کو اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی کے، اپنے وائف کے منہ میں کھلائے، ایک لقمہ کھلاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دیتا ہے۔ بتائیے کتنی اچھی بات اسلام نے ایک شوہر کے لیے، بیوی کے لیے کتنا اجر عطا فرمایا ہے، کہ اگر محبت کی نیت سے، محبت سے اگر ایک لقمہ کھلایا جائے تو اللہ اس پہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث، حقوق آخر کیا ہیں؟ اسلام میں میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ حقوق آپ نے سنا ہوگا، بہت ساری حقوق، لیکن سب سے خاص بات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیے گا تو آپ کو حقیقت سمجھ میں آئے گا کہ مرد دن ہے اور کمائی کا ذریعہ ہے، تو عورت رات ہے اور سکون کا باعث ہے۔ مرد کو اللہ نے روشنی بنایا ہے، اور اس کے بغیر گھر اندھیر نگری جیسا لگتا ہے، تو وہیں عورت کو اللہ نے سکون بنایا ہے، اور اس کے بغیر، عورت کے بغیر اس کے گھر میں سکون کا ہونا ناممکن ہے۔ دوسری بات، مرد جب چپ ہو جائے تو عورت کو مزید زبان درازی سے خاموشی اختیار کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ کسی بات سے مرد اگر گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے تو عورت کو چاہیے کہ جب وہ آئے تو اس بات کو وہیں پہ ختم کر دے، کیونکہ مرد کا گھر سے نکل جانا ہتھیار ڈال دینے کے برابر ہے، اور اسلام میں ہتھیار ڈال دینے والے کے ساتھ احسان اور نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عورت جب روئی تو مرد کو بھی چاہیے کہ اس کے قصہ کو، اس کی باتوں کو سمیٹ دینا چاہیے، اور وہ خدا سے زیادہ طاقتور نہیں جو مکھی کے سر کے برابر آنسوؤں پر سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ وہ جو سمجھے تو اشک ہے، مطلب آنسو ہے سب کچھ، اور نہیں سمجھا جائے تو صرف پانی ہی پانی ہے۔
ایک واقعہ آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں بنایا؟ اکثر سوال لوگ کرتے ہیں، غیر جو اسلام کو نہیں جانتے ہیں ان کے ذہن میں بات ڈالا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کو مجبوریوں میں، عورت کو کئی پابندیوں کی جکڑیوں میں، رسیوں میں باندھ دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ ایک واقعہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب عورت نے عالم سے پوچھا اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں بنایا، جبکہ شوہر کو ہماری اطاعت پر پابند نہیں بنایا گیا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ تو عالم صاحب نے جواب دیا، اس شوہر سے تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت بولی، میرے 3 بیٹے ہیں۔ اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس کا معنی عورت جب ماں بن جاتی ہے تو جب تک تیرے ساتھ، جب تک وہ 3 مرد، یا جب تک وہ اپنے بیٹے کو معاف نہ کر دے، بیٹا جب تک ماں سے معافی نہ دل سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ جب تک اس کے گناہوں کو نہیں معاف کر سکتا، نہ اس کے درجات کو، نہ اس کے اعمال کو قبول کر سکتا ہے۔ صرف اور صرف عورت کی بات، مطلب عورت کا شکل، کئی شکلوں میں اللہ نے عورت کو بنایا ہے۔ اگر وہیں اطاعت پہ شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو وہیں پر اللہ نے جب عورت ماں بن جاتی ہے تو بیٹے کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ماں کی اطاعت کرے۔ اور کئی جگہوں پہ والدین کے بارے میں جب ذکر آتا ہے تو اطاعت، اگر 2 لفظ بتائی جاتی ہو، 2 ماں اور باپ، اگر کوئی الفاظ یا کوئی حکم دیتا ہو تو سب سے پہلے ماں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے سمجھنا چاہیے اللہ نے عورت کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا میں سب سے اچھی چیز اگر کسی چیز کو اللہ نے بنایا ہے تو وہ ایک نیک عورت کو بنایا ہے، اور عورت نیک ہوتی ہے تو اس کے گھر سنسار، اس کا شوہر، اس کے بچے کی دنیا ہی جنت ہو جاتی ہے اور آخرت جنت ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ نیک اعمال اور نیک صالح اولاد اور نیک بیوی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔